بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، صحت کے آداب کے حوالے سے آج کی اس ویڈیو میں آپ سے بات ہوگی۔ صحت خدا تعالیٰ کی نعمت بھی ہے اور عظیم امانت بھی۔ صحت کی قدر کیجیے اور اس کی حفاظت میں بھی لاپرواہی نہ برتیے۔ ایک بار جب صحت بگڑ جاتی ہے تو بڑی مشکل سے بنتی ہے۔ جس طرح حقیر دیمک بڑے بڑے کتب خانوں کو چاٹ کر تباہ کر دیتی ہے، اسی طرح صحت کے معاملے میں معمولی سی غفلت اور حقیر بیماری زندگی کو تباہ کر ڈالتی ہے۔ صحت کے تقاضوں سے غفلت برتنا اور اس کی حفاظت میں کوتاہی کرنا بے حسی بھی ہے اور خدا کی ناشکری بھی ہے۔ انسانی زندگی کا اصل جوہر عقل و اخلاق اور ایمان و شعور ہے۔ عقل و اخلاق اور ایمان و شعور کی صحت کا دار و مدار بھی بڑی حد تک جسمانی صحت پر ہے۔ عقل و دماغ کی نشو نما فضائل و اخلاق کے تقاضے اور دینی فرائض کو ادا کرنے کے لیے جسمانی صحت بنیاد کی حیثیت رکھتی ہے۔ کمزور اور مریض جسم میں عقل و دماغ بھی کمزور ہوتے ہیں اور ان کی کارگزاری بھی نہایت ہی حوصلہ شکن، اور جب زندگی امنگوں، ولولوں اور حوصلوں سے محروم ہو اور ارادے کمزور ہوں، جذبات سرد اور مزمل ہوں، تو ایسی بے رونق زندگی جس میں ناتواں کے لیے وبال جان بن جاتی ہے۔ زندگی میں مومن کو جو اعلیٰ کارنامے انجام دینا ہے اور خلافت کی جس عظیم ذمہ داری سے عہدہ برا ہونا ہے، اس کے لیے ضروری ہے کہ جسم میں جان ہو، عقل و دماغ میں قوت ہو، ارادوں میں مضبوطی ہو، حوصلوں میں بلندی ہو اور زندگی ولولوں، امنگوں اور اعلیٰ جذبات سے بھرپور ہو۔ صحت مند اور زندہ دلی افراد سے ہی زندہ قومیں بنتی ہیں، اور ایسی ہی قومیں کارگاہ حیات میں اعلیٰ قربانیاں پیش کر کے اپنا مقام پیدا کرتی ہیں اور زندگی کی قدر و عظمت سمجھاتی ہیں۔ ہمیشہ خوش و خرم، حشاش بشاش اور چاق و چوبند رہیے۔ خوش باشی، خوش اخلاقی، مسکراہٹ اور زندہ دلی سے زندگی کو آراستہ، پرکشش اور صحت مند رکھیے۔ غم، غصہ، رنج و فکر، حسد، جلن، بدخواہی، تنگ نظری، مردہ دلی اور دماغی الجھنوں سے دور رہیے۔ یہ اخلاقی بیماریاں اور ذہنی الجھنیں معدے کو بری طرح متاثر کرتی ہیں، اور معدے کا فساد صحت کا بدترین دشمن ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ سیدھے سادے رہو، میانہ روی اختیار کرو اور حشاش بشاش رہو۔ بحوالہ مشکوات شریف۔ ایک بار نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک بوڑھے شخص کو دیکھا کہ وہ اپنے 2 بیٹوں کا سہارا لیے ہوئے ان کے بیچ میں گھسٹتے ہوئے جا رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کہ اس بوڑھے کو کیا ہو گیا ہے؟ لوگوں نے بتایا کہ اس نے بیت اللہ تک پیدل جانے کی نظر مانی تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ خدا اس سے بے نیاز ہے کہ یہ بوڑھا خود کو عذاب میں مبتلا کرے، اور اس بوڑھے کو حکم دیا کہ سوار ہو کر اپنا سفر پورا کرے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک بار ایک جوان آدمی کو دیکھا کہ مریل چال چل رہا ہے۔ آپ نے اس کو روکا اور پوچھا کہ تمہیں کیا بیماری ہے؟ اس نے کہا کہ کوئی بیماری نہیں ہے۔ آپ نے اپنا درہ اٹھایا، اس کو دھمکاتے ہوئے کہا کہ راستے پر پوری قوت کے ساتھ چلو۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب راستے پر چلتے تو نہایت جمے ہوئے قدم رکھتے اور اس طرح قوت کے ساتھ چلتے کہ جیسے کسی نشیب میں اتر رہے ہوں۔ حضرت عبداللہ بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے زیادہ مسکرانے والا کوئی شخص نہیں دیکھا۔ بحوالہ ترمذی۔ اپنے جسم پر برداشت سے زیادہ بوجھ نہ ڈالیے، جسمانی قوتوں کو ضائع نہ کیجیے۔ جسمانی قوتوں کا یہ حق ہے کہ ان کی حفاظت کی جائے اور ان سے ان کی برداشت کے مطابق اعتدال کے ساتھ کام لیا جائے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اتنا ہی عمل کرو جتنا کر سکنے کی تمہارے اندر طاقت ہو، اس لیے کہ خدا نہیں اکتاتا یہاں تک کہ خود تم ہی اکتا جاؤ۔ بحوالہ بخاری۔ حضرت ابو قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں ایسے وقت میں حاضر ہوئے جب کہ نبی
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خطبہ دے رہے تھے۔ حضرت ابو قیس دھوپ میں کھڑے ہو گئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا تو وہ سائے کی طرف ہٹ گئے، بحوالہ الادب المفرد۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے بھی منع فرمایا کہ آدمی کے جسم کا کچھ حصہ دھوپ میں رہے اور کچھ سائے میں۔ قبیلہ باہلا کی ایک خاتون حضرت مجیبہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں کہ ایک بار میرے ابا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یہاں دین کا علم حاصل کرنے کے لیے گئے اور دین کی کچھ اہم باتیں معلوم کر کے گھر واپس آ گئے۔ پھر 1 سال کے بعد دوبارہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہیں بالکل نہ پہچان سکے، تو انہوں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا آپ نے مجھے پہچانا نہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، میں نے تو تمہیں نہیں پہچانا، اپنا تعارف کراؤ۔ انہوں نے کہا کہ میں قبیلہ باہلا کا ایک فرد ہوں، پچھلے سال بھی آپ کی خدمت میں حاضر ہوا تھا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ یہ تمہاری حالت کیا ہو رہی ہے؟ پچھلے سال جب آئے تھے تب تو تمہاری شکل و صورت اور حالت بڑی اچھی تھی۔ انہوں نے بتایا کہ جب سے میں آپ کے پاس سے گیا ہوں اس وقت سے اب تک برابر روزے رکھ رہا ہوں، صرف رات میں کھانا کھاتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم نے خواہ مخواہ اپنے کو عذاب میں ڈالا اور اپنی صحت برباد کر ڈالی۔ پھر آپ نے ہدایت فرمائی کہ رمضان میں مہینے بھر کے روزے رکھو اور اس کے علاوہ ہر مہینے 1 روزہ رکھ لیا کرو۔ انہوں نے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 1 دن سے زیادہ کی اجازت دیجیے۔ ارشاد فرمایا کہ اچھا، ہر مہینے میں 3 دن روزہ رکھ لیا کرو۔ انہوں نے پھر کہا کہ حضور کچھ اور زیادہ کی اجازت دیجیے۔ آپ نے فرمایا اچھا، ہر مہینے میں 3 دن۔ انہوں نے کہا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کچھ اور اضافہ فرمائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اچھا، ہر سال محترم مہینوں میں روزے رکھو اور چھوڑ دو، ایسا ہی ہر سال کرو۔ یہ ارشاد فرماتے ہوئے آپ نے اپنی 3 انگلیوں سے اشارہ فرمایا اور ان کو ملایا، پھر چھوڑ دیا۔ اس سے یہ بتانا مقصود تھا کہ رجب، شوال، ذوالقعدہ اور ذوالحج میں روزے رکھا کرو اور کسی سال ناغا بھی کر دیا کرو۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ مومن کے لیے مناسب نہیں کہ وہ اپنے کو ذلیل کرے۔ لوگوں نے پوچھا کہ مومن بھلا کیسے اپنے آپ کو ذلیل کرتا ہے؟ ارشاد فرمایا کہ وہ اپنے آپ کو ناقابل برداشت آزمائش میں ڈال دیتا ہے، بحوالہ ترمذی۔ ہمیشہ سخت کوشی، جفاکشی، محنت، مشقت اور بہادری کی زندگی گزاریے۔ ہر طرح کی سختیاں جھیلنے اور سخت سے سخت حالات کا مقابلہ کرنے کی عادت ڈالیے اور سخت جان بن کر سادہ اور مجاہدانہ زندگی گزارنے کا اہتمام کیجیے۔ آرام طلب، سہل انگار، نزاکت پسند، کاہل، عیش کوش، پست ہمت اور دنیا پرست نہ بنیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ کو یمن کا گورنر بنا کر بھیجنے لگے تو ہدایت فرمائی کہ معاذ اپنے کو عیش کوشی سے بچائے رکھنا، اس لیے کہ خدا کے بندے عیش کوش نہیں ہوتے، بحوالہ مشکوات شریف۔ اور حضرت ابو امامہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سادہ زندگی گزارنا ایمان کی علامت ہے، بحوالہ ابو داؤد۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیشہ سادہ اور مجاہدانہ زندگی گزارتے تھے اور ہمیشہ اپنی مجاہدانہ قوت کو محفوظ رکھنے اور بڑھانے کی کوشش فرماتے تھے۔ آپ تیرنے سے بھی دلچسپی رکھتے تھے، اس لیے کہ تیرنے سے جسم کی بہترین ورزش ہوتی ہے۔ ایک بار ایک تالاب میں آپ اور آپ کے چند صحابی تیر رہے تھے۔ آپ نے تیرنے والوں میں سے ہر ایک کی جوڑی مقرر فرما دی کہ ہر آدمی اپنے جوڑ کی طرف تیر کر پہنچے۔ چنانچہ آپ کے ساتھی حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ قرار پائے۔ آپ تیرتے ہوئے ان تک پہنچے اور جا کر ان کی گردن پکڑ لی۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سواری کے لیے گھوڑا بہت پسند تھا۔ آپ اپنے گھوڑے کی خود خدمت فرماتے، اپنی آستین سے اس کا منہ پونچھتے اور صاف کرتے۔
اس کی عیال کے بالوں کو اپنی انگلیوں سے بٹتے اور فرماتے کہ بھلائی اس کی پیشانی سے قیامت تک کے لیے وابستہ ہے۔ حضرت عقبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تیر چلانا سیکھو، گھوڑے پر سوار ہوا کرو، تیر اندازی کرنے والے مجھے گھوڑوں پر سوار ہونے والوں سے بھی زیادہ پسند ہیں، اور جس نے تیر اندازی سیکھ کر چھوڑ دی اس نے خدا کی نعمت کی ناقدری کی۔ بحوالہ ابو داؤد۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے خطرے کے موقع پر مجاہدین کی پاسبانی کی اس کی یہ رات شب قدر سے زیادہ افضل ہے۔ بحوالہ حاکم۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا کہ میری امت پر وہ وقت آنے والا ہے جب دوسری قومیں اس پر اس طرح ٹوٹ پڑیں گی جس طرح کھانے والے دسترخوان پر ٹوٹ پڑتے ہیں۔ تو کسی نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا اس زمانے میں ہماری تعداد اتنی کم ہو جائے گی کہ ہمیں نگل لینے کے لیے قومیں متحد ہو کر ہم پر ٹوٹ پڑیں گی؟ ارشاد فرمایا کہ نہیں، البتہ تم سیلاب میں بہنے والے تنکوں کی طرح بے وزن ہوگے، تمہارے دشمنوں کے دل سے تمہارا رعب نکل جائے گا اور تمہارے دلوں میں پست ہمتی گھر کر لے گی۔ اس پر ایک آدمی نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ پست ہمتی کس وجہ سے آ جائے گی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس وجہ سے کہ تم دنیا سے محبت اور موت سے نفرت کرنے لگو گے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بہترین زندگی اس شخص کی زندگی ہے جو اپنے گھوڑے کی باگیں پکڑے ہوئے خدا کی راہ میں اس کو اڑاتا پھرتا ہے۔ جہاں کسی خطرے کی خبر سنی، گھوڑے کی پیٹھ پر بیٹھ کر دوڑ گیا، قتل اور موت سے ایسا بے خوف ہو گیا کہ اس کی تلاش میں ہے۔ بحوالہ مسلم۔ خواتین بھی سخت کوشی اور محنت و مشقت کی زندگی گزاریں، گھر کا کام کاج اپنے ہاتھوں سے کریں، چلنے پھرنے اور تکلیف برداشت کرنے کی عادت ڈالیں، آرام طلبی، سستی اور عیش کوشی سے پرہیز کریں، اور اولاد کو بھی شروع سے سخت کوش، جفا کش اور سخت جان اٹھانے کی کوشش کریں۔ گھر میں ملازم ہوں تب بھی اولاد کو بات بات میں ملازم کا سہارا لینے سے منع کریں، اور عادت ڈلوائیں کہ بچے اپنا کام خود اپنے ہاتھ سے کریں۔ صحابہ عورتیں اپنے گھروں کا کام اپنے ہاتھ سے کرتی تھیں، باورچی خانے کا کام خود کرتیں، چکی پیستیں، پانی بھر کر لاتی، کپڑے دھوتیں، سینے پرونے کا کام کرتیں اور محنت مشقت کی زندگی گزارتیں، اور ضرورت پڑنے پر میدان جنگ میں زخمیوں کی مرہم پٹی کرنے اور پانی پلانے کا نظام بھی سنبھال لیتیں۔ اس سے خواتین کی صحت بھی بنی رہتی ہے، اخلاق بھی صحت مند رہتے ہیں اور بچوں پر بھی اس کے اچھے اثرات پڑتے ہیں۔ اسلام کی نظر میں پسندیدہ بیوی وہ ہے جو گھر کے کام کاج میں مصروف رہتی ہو اور جو شب و روز اسی طرح اپنی گھریلو ذمہ داریوں میں لگی ہوئی ہو، اس کے چہرے سے محنت کی تھکان بھی نمایاں رہے اور باورچی خانے کی سیاہی اور دھوئیں کا ملگجا پن بھی ظاہر ہو رہا ہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ میں اور ملگجے گالوں والی عورتیں قیامت کے دن اس طرح ہوں گی۔ آپ نے شہادت والی انگلی اور بیچ کی انگلی کو ملاتے ہوئے بتایا۔ سحر خیزی کی عادت ڈالیے، سونے میں اعتدال کا خیال رکھیے، نہ اتنا کم سوئیے کہ جسم کو پوری طرح آرام سکون نہ مل سکے اور اعضاء میں تھکان رہے، اور نہ اتنا زیادہ سوئیے کہ سستی اور کاہلی پیدا ہو۔ رات کو جلد سونے اور صبح کو جلد اٹھنے کی عادت ڈالیے۔ صبح اٹھ کر خدا کی بندگی بجا لائیے اور چمن یا میدان میں ٹہلنے اور تفریح کرنے کے لیے نکل جائیے۔ صبح کی تازہ ہوا صحت پر بہت اچھا اثر ڈالتی ہے۔ روزانہ اپنی جسمانی قوت کے لحاظ سے مناسب اور ہلکی پھلکی ورزش کا بھی اہتمام کیجیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم باغ کی تفریح کو پسند فرماتے تھے اور کبھی کبھی خود بھی باغوں میں تشریف لے جاتے تھے۔ آپ نے عشاء کے بعد جاگنے اور گفتگو کرنے کی ممانعت فرمائی ہے اور فرمایا کہ عشاء کے بعد وہی شخص جاگ سکتا ہے جس کو کوئی دینی گفتگو کرنی ہو یا پھر گھر والوں سے ضرورت کی بات چیت کرنی ہو۔ ضبط نفس کی عادت ڈالیے، اپنے جذبات، خیالات، خواہشات
اور شہوات پر قابو رکھیے۔ اپنے دل کو بہکنے، خیالات کو منتشر ہونے اور نگاہ کو آوارہ ہونے سے بچائیے۔ خواہشات کی بے راہوری اور نظر کی آوارگی سے قلب و دماغ سکون و عافیت سے محروم ہو جاتے ہیں، اور ایسے چہرے جوانی کے حسن و جمال، ملاحت و کشش اور مردانہ صفات کی دلکشی سے محروم ہو جاتے ہیں، اور پھر زندگی کے ہر میدان میں پست ہمت، پست حوصلہ اور بزدل ثابت ہوتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ آنکھوں کا زنا بد نگاہی اور زبان کا زنا بے حیائی کی گفتگو ہے۔ نفس تقاضے کرتا ہے اور شرمگاہ یا تو اس کی تصدیق کرتی ہے یا تکذیب۔ کسی حکیم و دانا نے کہا ہے کہ مسلمانوں، بدکاری کے قریب نہ بھٹکو، اس میں 6 خرابیاں ہیں۔ 3 خرابیاں تو دنیا کی ہیں اور 3 آخرت کی۔ دنیا کی 3 خرابیاں یہ ہیں کہ اس سے آدمی کے چہرے کی رونق اور کشش ختم ہو جاتی ہے، آدمی پر فقر و افلاس کی مصیبت نازل ہوتی ہے اور اس کی عمر کوتاہ ہو جاتی ہے۔ نشہ آور چیزوں سے بچیے۔ نشہ آور چیزیں دماغ کو بھی متاثر کرتی ہیں اور معدے کو بھی۔ شراب تو خیر حرام ہے ہی، اس کے علاوہ بھی جو نشے والی چیزیں ہیں ان سے بھی پرہیز کیجیے۔ ہر کام میں اعتدال اور سادگی کا لحاظ رکھیے۔ جسمانی محنت میں، دماغی کاوش میں، ازدواجی تعلقات میں، کھانے پینے میں، سونے اور آرام کرنے میں، فکر مند رہنے اور ہنسنے میں، تفریح اور عبادت میں، رفتار اور گفتار میں، غرض ہر چیز میں اعتدال اختیار کیجیے اور اس کو خیر و خوبی کا سرچشمہ تصور کیجیے۔ کھانا ہمیشہ وقت پر کھائیے، پرخوری سے بچیے، ہر وقت منہ چلاتے رہنے سے پرہیز کیجیے۔ کھانا بھوک لگنے پر ہی کھائیے اور جب بھوک باقی ہو تو اٹھ جائیے۔ بھوک سے زیادہ تو ہرگز نہ کھائیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ مومن 1 آنت میں کھاتا ہے اور کافر 7 آنتوں میں کھاتا ہے، بحوالہ ترمذی۔ صحت کا دار و مدار معدے کی صحت پر ہے اور زیادہ کھانے سے معدہ خراب ہو جاتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک تمثیل میں اس کو یوں واضح فرمایا: معدہ بدن کے لیے حوض کی مانند ہے اور رگیں اس حوض سے سیراب ہونے والی ہیں، بس اگر معدہ صحیح اور تندرست ہے تو رگیں بھی صحت سے سیراب لوٹیں گی، اور اگر معدہ ہی خراب اور بیمار ہے تو رگیں بیماری چوس کر لوٹیں گی، بحوالہ بیہقی۔ کم خوری کی ترغیب دیتے ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ 1 آدمی کا کھانا 2 آدمیوں کے لیے کافی ہے۔ ہمیشہ سادہ کھانا کھائیے، بغیر چھنے ہوئے آٹے کی روٹی کھائیے۔ زیادہ گرم کھانا کھانے سے بھی پرہیز کیجیے۔ مسالوں، چٹخاروں اور ضرورت سے زیادہ لذت طلبی سے پرہیز کیجیے۔ ایسی غذاؤں کا اہتمام کیجیے جو زود ہضم اور سادہ ہوں، جن سے جسم کو صحت اور توانائی ملے۔ محض لذت طلبی اور زبان کے چٹخاروں کے پیچھے نہ پڑیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بغیر چھنے آٹے کی روٹی پسند فرماتے، زیادہ پتلی اور میدے کی چپاتی پسند نہ فرماتے۔ بہت زیادہ گرم کھانا جس میں سے بھاپ نکلتی ہوتی نہ کھاتے، بلکہ ٹھنڈا ہونے کا انتظار فرماتے۔ گرم کھانے کے بارے میں کبھی فرماتے کہ خدا نے ہم کو آگ نہیں کھلائی ہے، اور کبھی ارشاد فرماتے کہ گرم کھانے میں برکت نہیں ہوتی۔ آپ گوشت پسند فرماتے، خاص طور پر وسط، گردن اور پیٹھ کا گوشت مرغوب تھا۔ در حقیقت جسم کو قوت بخشنے اور مجاہدانہ مزاج بنانے کے لیے گوشت ایک اہم اور لازمی غذا ہے، اور مومن کا سینہ ہمہ وقت مجاہدانہ جذبات سے آباد رہنا چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو شخص خدا کی راہ میں جہاد کیے بغیر مر گیا اور اس کے دل میں اس کی آرزو بھی نہیں تھی، وہ نفاق کی ایک کیفیت میں مرا، بحوالہ مسلم۔ تو دوستو، اس سلسلے کی کڑی میں ہم اگلی ویڈیو میں ضرور بات کریں گے۔ امید کرتے ہیں کہ ہماری یہ ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی، اور اپنے دوست و احباب کے ساتھ بھی اس ویڈیو کو آپ ضرور شیئر کریں گے۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا یوٹیوب چینل راہ حیات سبسکرائب نہیں کیا تو سب سے پہلے راہ حیات کو سبسکرائب کریں اور بیل کے آئیکن کو بھی پریس کر لیں تاکہ ایسی مزید معلوماتی ویڈیوز آپ تک بر وقت پہنچتی رہیں۔ جزاک اللہ خیرہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔